یثرب میں بنو خزرج اور بنو اوس کے علاوہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ۔ ان یہودی قبائل میں پرانی الہامی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ ان عالموں نے اپنی کتابوں میں آنے والے آخری رسول برحق کی بہت سی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے آنے والے آخری نبی کو پہچانتے تھے۔ رسول اللہ کی دایا برکہ، جنہیں بعد میں ان کی بیٹی کی ولادت کے بعد ایمن کہا گیا، کہتی ہیں کہ ایک دن بنو نجار کے محلے سے 2 یہودی گزرے۔ انہوں نے 6 سال کے رسول اللہ کو گلی میں دیکھا تو ٹھہر گئے، کھڑے دیکھتے رہے۔ پھر چند دن بعد 2 یہودی اور آئے، وہ اپنی کتاب کے عالم لگتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں محمد دکھاؤ۔ دیکھ چکے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ خوش ہیں یا پریشان۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے لال ہو گئے۔ ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ بچہ امت کا نبی اور یہ شہر اس کا مقام ہجرت۔ یہ واقعہ ابن کثیر صفحہ 164 میں بھی موجود ہے۔ سیدہ آمنہ نے یہودی کی بات سن لی، پھر دونوں یہودیوں کی بدن بولی بھی دیکھ لی۔ انہیں ان یہودیوں کی نسبت اپنے کم عمر یتیم بچے کے لیے خوف پیدا ہوا اور انہوں نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یثرب سے واپس مکہ روانہ ہوتے وقت سیدنا آمنہ کی طبیعت ٹھیک تھی۔ آخری بار اپنے خاوند سیدنا عبداللہ کی قبر دیکھ کے آئیں تو کمزور نظر آئیں۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا، سواری کے اونٹ لیے، اپنے بچے اور کنیز برکہ کو ساتھ لیا اور بنو نجار کے اپنے رشتہ داروں سے مل کر رخصت ہو گئیں۔ واپسی کا سفر بھی 10 دن کا تھا۔ ابھی انہوں نے کوئی 2.5-3 کا سفر کیا تھا کہ بیمار ہو گئیں۔ انہیں سردی محسوس ہوئی، جسم کپ کپاتا اور بخار چڑھ جاتا، بخار بھی تیز۔ مختصر سا 2 اونٹوں کا قافلہ ٹھہر گیا۔ جنگل، بیابان، ویرانہ، اونچے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں، ریت اڑاتی وادیاں، قریب کوئی بستی نہ تھی۔ بیماری کی حالت میں وہ ایک بستی ابوا کے پاس جا کر فروکش ہوئے۔ دوا دارو کے لیے پاس کوئی نہ تھا۔ ایک نوعمر حبشی ملازمہ اور 6 سال کا بچہ۔ ان کی ملازمہ برکہ آتے جاتے قافلوں سے سیدہ کے بخار کے لیے دوا طلب کرتی۔ 6 سال کے رسول اللہ نے اپنی زندگی کا واحد سہارا اپنی بخار میں تپتی پیاسی ماں کے لیے ان کے پہاڑوں میں پانی کی تلاش میں بھاگے پھرتے۔ صدیوں پہلے ان کے آبائی گھر کے پاس، کعبہ کے بننے سے پہلے، اس کے صحن کے اطراف میں کبھی فلسطین سے آئی ہوئی ان کی جدہ بی بی حاجرہ جیسے اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ بھاگی پھریں۔ ایسے اب 6 سال کے رسول اللہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے پریشان اور دکھی ہوئے اپنی ماں کے لیے ابوا کی پہاڑیوں پہ بھاگے پھرتے کہ کہیں سے پانی مل جائے، ان کی بیمار پیاسی ماں اچھی ہو جائے۔ رسول اللہ کا ماں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ باپ ان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ باپ کی قبر سے وہ اٹھ کے آئے تھے۔ گھر اور خاندان 8 دن کی مسافت پہ دور مکہ میں تھا۔ انجانا ویران علاقہ تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی رشتہ دار۔ ذات راہ بھی مختصر، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک نوعمر کنیز تھیں برکہ، وہ بھاگی پھرتیں۔ کھانے کا بندوبست اور علاج کی ذمہ داری اس نے اپنا ذمہ کی ہوئی تھی۔ کیسی بے بسی ہوگی رسول اللہ کی۔ ان کی کائنات، ان کی ماں ان کے سامنے بخار سے تپ کے دھیرے دھیرے موت کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ننھے رسول اللہ کو کیا پتہ موت کیا ہوتی ہے۔ ماں کا تپتا گرم جسم، بے صورت ہوئی لال آنکھیں اور بے ترتیب ہوئی نبض رسول اللہ کے معصوم کمسن ذہن کو دکھوں میں دھکیل رہی تھیں۔ سفر کے دوران انجان ویرانے میں اپنے اور بیگانوں سے کوسوں دور اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو یوں لمحہ لمحہ موت کی طرف جاتے دیکھنا ایک 6 سال کے یتیم بچے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ وہی سوچ سکتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، وہ ہو بھی ایک بیابان ویرانے میں، اور جو ایک واحد پیاری ہستی ہو اور وہ بھی بچھڑنے والی ہو۔ پتہ نہیں کتنی بار رسول اللہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں پھیلا کے خدا کے حضور گڑ گڑا کے التجائیں کی ہوں گی۔ اب پہاڑوں اور ریگزاروں میں ہواؤں کو چلانے والے، اے آسمان سے بارش برسانے والے خدا، تو کعبہ کی دیوار کے سایہ تلے میرے کھلے ہاتھوں سے مانگی ہوئی دعا سن کے اس خشک بنجر سنگلاخ وادی پہ بادل لے آتا۔ آج دیکھ پھر یہ ہاتھ پھیلے ہیں، ان ہتھیلیوں پہ تیرے بادلوں کی بارش کی بجائے میری آنکھوں کے آنسو گرے ہوئے ہیں۔ آج تو میری آنکھوں کی اس بارش کو دیکھ کے ترس کھا لے۔ میرا تو باپ بھی نہیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی ہے،
جو ایک بوڑھا دادا ہے وہ کوسوں دور ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا ہم پہ بیت رہی ہے۔ میرا کوئی رشتہ دار بھی یہاں نہیں ہے، کوئی شناسا نہیں، کوئی انجانا بھی نہیں۔ ہم ریتیلی راہ کے دکھی مسافر ہیں، بس میری ساری کائنات میری ایک ماں ہے، اسے اچھا کر دے، اسے بچا لے۔ تیری ساری مخلوق کے زندہ کم سن کو اس کی ماں پالتی ہے، مجھے نہیں پالنا۔ کون پالے گا مجھے اگر ماں بھی مر گئی؟ میری ماں کو بچا لے اللہ۔ پتہ نہیں ننھے سے 6 سال کے رسول اللہ نے اپنے خدا سے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنا ان پہاڑیوں پہ دکھی ہوئے بھاگے پھرے ہوں گے، کیسی بے بسی اس آسمان اور وادی کے پتھروں نے رسول خدا کے چہرے پہ دیکھی ہوگی۔ دن بدن سیدہ آمنہ کی حالت بگڑتی رہی، وقفے وقفے سے تیز بخار چڑھتا، جسم بخار سے ٹوٹتا، پورے بدن میں درد ہوتا۔ پھر شاید بخار سر پہ چڑھا ہوگا، شدید سر درد سے وہ چلائی ہوں گی۔ ملیریا بگڑ جائے تو دماغ کی جھلیوں میں سوزش کر دیتا ہے، درد سر سے پھٹنے لگتا ہے، بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، بازو اور ٹانگیں اکڑ جاتی ہیں، آنکھیں اوپر گھوم جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی ماں کی وہ حالت دیکھی ہوگی، وہ کتنا تڑپے ہوں گے۔ پھر یتیم کی ماں مر گئی، ویران انجان جگہ پہ نہ کوئی اپنا نہ بیگانہ، ایک 16 سال کی بے بس حبشی کنیز اور 6 سال کے یتیم لاچار رسول اللہ۔ پتہ نہیں کیسے اجنبی ویران ریت میں کھڑی پہاڑیوں کے سفر کے دوران انہوں نے ماں کی جسم کو کفن پہنایا ہوگا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بازوؤں سے تو اپنی ماں کے لیے قبر بھی نہ کھودی گئی ہوگی۔ راستے میں ماں کی میت کے لیے فیتی فیتی ہوئے لہو لہان ہوئے، اور سان کے ساتھ کچھ اور مسافروں کا انہوں نے انتظار کیا ہوگا کہ کوئی آئے اور ان کی والدہ کے لیے قبر کی جگہ تو کھودے۔ پھر قبر کھد گئی ہوگی، بیابان راہ میں ایک غریب الوطن بیوہ ماں کو قبر میں لٹا دیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے ماں کی قبر پہ ڈالی ہوگی۔ ان کی روتی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب مٹی کی ہر مٹھی سے ان کی ماں کا جسم ان سے اوجھل ہوتا جا رہا ہوگا۔ پھر ان کی ماں منو مٹی کے نیچے دب گئی ہوں گی، قبر کھودنے والے راہگیر اپنی راہ چل دیے ہوں گے۔ ماں کی قبر کے پاس ایک 6 سال کا یتیم اور ایک 16 سال کی حبشی کنیز کے علاوہ کوئی نہ کھڑا رہ گیا ہوگا۔ دور ان کے آبائی شہر میں دادا کے گھر کی راہ بھی 8 دن کے مسافت پہ ہوگی۔ 8 دن اور 8 راتیں انہیں اسی ویران صحرائی بیابانوں سے گزر کے جانا ہوگا۔ اب راستے میں ان کے ساتھ ان کی ماں نہ ہوگی، ماں یہیں مٹی کے نیچے سوئی رہی ہیں۔ خدا جانے رسول اللہ کتنی بار تڑپ تڑپ کے رکے ہوں گے، کتنی بار سسک سسک کے روئے ہوں گے، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کتنا تڑپے ہوں گے، کتنی بار ماں سے کہا ہوگا، ماں کیوں یہاں ویرانے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی؟ میرے ساتھ کون جائے گا؟ کون میرا خیال رکھے گا؟ ابھی تو گھر بھی بہت دور ہے، گھر میں بھی ماں تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو مجھے باپ کی قبر دکھانے لائی تھی، اپنی قبر کیوں دکھا دی؟ ماں اٹھ، میرے ساتھ چل، مجھ سے اکیلا نہیں چلا جاتا، دیکھ تو صحیح ابھی میں کتنا چھوٹا ہوں۔ ماں کو ویران بیابان میں سفر کے دوران ابوا کے مقام کے پاس دفنا کے رسول اللہ اپنی آیا کے ساتھ کیسے ٹوٹے دل اور شکستہ روح کے ساتھ مکہ پہنچے ہوں گے۔ 6 سال کے ننھے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھ کے ان کے شفیق دادا سیدنا عبد المطلب کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے کتنی دیر اپنے کمسن لاڈلے پوتے کو گلے لگا کے آنسو بہائے ہوں گے، یہ رسول خدا جانتے ہوں گے۔ دادا نے کیسے تڑپ تڑپ کے ننھے رسول خدا اور ان کی آیا برکہ سے اپنی بیوی بہو کے زندگی کے آخری دنوں کی داستان سنی ہوگی۔ سیدنا عبد المطلب کو اسی لمحے سب سے پیارے سب سے سونے بیٹے سیدنا عبداللہ کی موت بھی یاد آئی ہوگی، وہ جس کے لیے انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، وہ جو رسول خدا کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی ان سے دور یثرب میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کا غم کتنا شدید ہوگا۔ سیدنا عبد المطلب کے 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں بیٹیوں کے آگے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ایک بڑا خاندان تھا سیدنا کا، مگر پورے خاندان میں انہیں سیدنا عبداللہ سے پیار تھا، جو 25 سال کی عمر میں ان سے دور یثرب میں فوت ہو گئے۔ اب یہ سارا پیار سیدنا عبداللہ کے 6 سالہ بیٹے رسول اللہ، جن کی ماں یثرب سے مکہ آتے آتے ابوا کے مقام پہ راہ میں مر گئیں۔ سیدنا عبد المطلب ہر وقت اپنے پوتے کے ساتھ چمٹائے رکھتے، کبھی انگلی سے لگائے پھرتے، کبھی انہیں اٹھا کے بوڑھے کندھوں پہ بٹھا لیتے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ بچھے مخصوص قالین پہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کو ساتھ بٹھائے رکھتے۔ سیدنا فرماتے یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہے۔ دسترخوان بچھایا جاتا تو اس وقت تک نوالا نہ توڑتے جب تک رسول اللہ کھانے کا آغاز نہ کرتے تھے۔
سردار مکہ سیدنا عبد المطلب کے پاس عرب کے دور علاقوں کے صاحب علم اور دانا لوگ بھی آتے۔ کعبہ کے حتیم میں بچھے قالین کے پاس عرب کے رؤسا کی بڑی محفلیں ہوتیں۔ ایک بار کعبہ کے زیر سایہ حتیم میں بچھے قالین کے پاس اہل علم کی ایک محفل بپا تھی۔ بنو مدلج کے قیافہ شناسوں کا پورے عرب میں احترام تھا۔ انہیں بچوں کے پیروں کو دیکھ کے آنے والے دنوں کی تقدیر پڑھنے میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ بڑی ان کی شہرت تھی، لوگ ان کی باتوں کو بڑا سنجیدگی سے لیتے تھے۔ بڑے جتن کر کے وہ اپنے بچوں کی قسمت کا حال ان سے سنتے تھے۔ ان قیافہ شناسوں کے سرپنچ ایک بار حتیم میں آئے بیٹھے تھے۔ وہ طواف ختم کر کے مقام ابراہیم پہ دعا کر کے لوٹے تھے۔ مقام ابراہیم پہ انہوں نے قدیمی مقدس پتھر پہ کندہ ابراہیم کے پیروں کو بہت غور سے دیکھا ہوگا۔ حتیم میں آ کر وہ سیدنا عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے کمسن رسول خدا کے پیروں کے تلوے دیکھ کے چونکے۔ بہت غور سے رسول اللہ کے پیروں کو دیکھا، پھر اٹھ کے گئے اور مقام ابراہیم پہ پتھر میں محفوظ ہوئے ابراہیم کے پاؤں کے نشان کو دوبارہ دیکھا۔ واپس آئے، حتیم میں بیٹھے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر سردار قریش سیدنا عبد المطلب کو مخاطب کر کے بولے، سردار، اس بچے کے پاؤں جد امجد ابراہیم کے پاؤں کے عین مشابہ ہیں۔ ایسی مشابہت پہلے کہیں کبھی نہیں دیکھی نہ سنی۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنی اولاد میں سے قریب بیٹھے سیدنا ابو طالب کو مخاطب کیا اور کہا، ان کی بات غور سے سنو اور سمجھو۔ سیدنا ابو طالب اپنی پوری زندگی اپنے باپ کی وہ نصیحت نہ بھولے۔ سیدنا عبد المطلب کو اہل کتاب کعبہ میں آ کر بتاتے رہتے کہ آپ کے اس کے پوتے کے آنے والے دنوں میں بڑی شان ہے۔ انہیں کئی جاننے والوں نے بتایا تھا کہ ان کے یہی پوتے اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ سیدنا اکثر رسول اللہ کی دایا اور کھلایا برکہ کو تاکید کرتے رہتے، میرے پوتے کا خاص خیال رکھا کرو۔ ایک بار انہوں نے رسول اللہ کو سدرہ کے قریب بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو برکہ کو نصیحت کی کہ آئندہ ایسا نہ ہو، یہ عام بچے نہیں، امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ رسول خدا 8 سال کے ہو گئے۔ سیدنا عبد المطلب بستر مرگ سے آ لگے۔ یہ 589 کی بات ہے۔ سیدنا عبد المطلب نے سیدنا ابو طالب کو اشارے سے قریب بلایا، پھر پاس بیٹھے ہوئے 8 سالہ رسول خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہا، تم محمد کے باپ کے ماں جائے بھائی ہو، یہ مقدس امانت تمہیں سونپ رہا ہوں، تم اپنے بھتیجے کو پالنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا اور ہر دکھ اور ہر تکلیف میں سے انہیں بچانا۔ سیدنا عبد المطلب نے سر جھکا کے عجز و احترام کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے اقرار کیا اور رسول خدا کو گلے سے چمٹا لیا۔ ننھے رسول خدا پریشانی سے اپنے قریب بے مرگ دادا اور محبت سے لرزتے چچا ابو طالب کو تکتے رہے۔ ان کے ذہن میں شاید پھر یثرب میں بنی والد محترم کی قبر اور ابوا میں راستہ میں بنائی اپنی ماں کی قبر کے مناظر ابھرے ہوں گے۔ ایک بار پھر وہ موت کے ہاتھوں اپنی پیاری ہستی کے کھو جانے کے غم سے لرزے ہوں گے۔ سیدنا عبد المطلب کو احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو طلب کیا۔ 5 بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں۔ صفیہ حمزہ کی چھوٹی بہن ابھی 6 سال کی تھی۔ سب سے بڑی بیٹیاں صاحب علم تھیں اور زبان و کلام پہ عبور رکھتی تھیں، انہیں شعر کہنا بھی آتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو پیار کیا، باری باری سب کو لیٹے لیٹے گلے لگایا، ان کے ماتھے چومے، پھر کہنے لگے، میری بچیوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ بیٹیاں تڑپ گئیں، غم سے تڑک گئیں۔ سیدنا بولے، تم دکھ سے منتشر نہ ہونا، میری موت پہ تم جو مرثیہ کہو گی وہ ابھی کہہ دو، میں سنوں گا۔ بڑی بیٹیوں نے اپنے شاندار باپ کی شان میں مرثیے کے اشعار بولے۔ سیدنا بستر مرگ پہ لیٹے لیٹے آنکھیں مودے سنتے رہے۔ پھر موت سے پہلے ایک بار آنکھ کھلی اور آہستگی سے فرمایا، ہاں، ایسی عقل و خرد بھری باتیں میرے مرنے پہ کہنا۔ اپنے لاڈلے پوتے محمد کو بلا کے پیار کیا اور پاس بیٹھے سب اہل و عیال کو آنکھ کے اشارے سے الوداع کہہ کے ہمیشہ کے لیے آنکھیں مود لیں۔ سیدنا کو ہجون کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ وہ گرمیوں کے شروع کا ایک گرم دن تھا۔ دور تک پھیلی صحرائی ریگزار کے ریت ٹیلوں پہ دھوپ سے پھسلتی پھسلتی تھک گئی تھی۔ سورج مغرب کی طرف دھیرے دھیرے اترنا شروع ہو گیا۔ نصرانی سلطنت روم کے باجگزار مملکت شام کا وہ سرحدی قصبہ بصرہ تھا۔ آج کل بصرہ اردن میں سرحد سے 19 میل شمال کی طرف ہے۔ بصرہ کے معنی ہیں بلند قلعہ۔ بلندی پہ واقع ایسے بصرہ و شام بھی کہتے تھے۔ قبائل میں اس قصبے کو ادوم کا اور بصورہ کہا گیا۔ یہ قصبہ دمشق سے 150 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں یہ تجارتی شہر تھا۔
مکہ کے تجارتی قافلے آگے دمشق اور کیسر کے پایہ تخت قسطنطنیہ جاتے ہوئے 37-38 دن کی مسافت کے بعد بصرہ پہنچتے۔ اس قصبے کے مشرق میں واقع حیرہ سے آتے ہوئے قافلے بھی ادھر پڑاؤ کرتے تھے۔ حیرہ ایران اور شام کے درمیان ایرانوں کی باجگزار متمول ریاست تھی۔ بصرہ کے مغربی جنوب کے فلسطینی شہر غزہ سے حیرہ اور فارس کی طرف جاتے قافلے بھی وہیں رک جاتے تھے۔ ان سب تجارتی قافلوں کی وجہ سے بصرہ 6ویں صدی کے 8ویں عشرے میں ایک خوشحال اور پرامن قصبہ تھا۔ چوڑی چوڑی ریت رنگی سڑکوں اور گلیوں کے دونوں طرف کھلے نفیس ترشے ہوئے پتھروں کی سلوں سے بنے اونچے گھر تھے۔ گھروں کے سین کشادہ اور دیواروں میں گول بلند محراب تھے۔ اسی قصبے کے صحرا کی طرف مکہ سے آتی راہ کے سامنے شہر سے باہر ایک اونچا 3 منزلہ باسلیک مخروطی دارالقضا تھا۔ اس کے اندر ایک متبرک درگاہ تھی۔ درسگاہ عیسیٰ کے مقدس حواری سینٹ برجیس سے منسوب تھی۔ درگاہ کے ساتھ ایک پروکار گرجے کی عمارت تھی۔ نسل در نسل سے عالم فاصل راہب وہاں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں ایک اجلے من کا غور و فکر میں ڈوبے رہنے والے عیسائی راہب بحیرہ وہاں رہائش پذیر تھا۔ 7 نسلوں سے چلے آئے علمی خزینے اس کے پاس موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ عالم عرب میں وقوع پذیر ہونے والے ایک علمی روحانی انقلاب کے راز سے واقف تھے۔ اس کے مخطوطے اس ہونے والی عظیم روحانی تبدیلی کی خبر دیتے تھے۔ اس دن وہ اپنے گرجا کی چھت پہ چڑھا صحرا سے آتے ایک اونٹوں کے قافلے کو غور سے تکے جا رہا تھا۔ اس کے روبرو عجب مشاہدے تھے۔ انہونے منظر جو اس نے کتابوں میں پڑھے تھے دیکھے اس دن تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کے اپنی لائبریری میں جاتا، مخطوطوں میں مور پنکھ کی نشانیوں میں لکھی ہوئی تحریروں سے اپنے مشاہدوں کی پڑتال کرتا، پھر لپک کے چھت پہ جاتا اور زرد ریت ٹیلوں پہ آتے اونٹ قافلے سے وابستہ اپنے مشاہدوں پہ حیران ہوتا۔ اسے پتہ تھا کہ مکہ سے آنے والے قافلوں کی راہ میں یثرب ہے، پھر تیمہ سے گزر کے وہ قافلہ دومت الجندل سے ہو کے آیا ہوگا۔ ایسا قافلہ صرف مکہ ہی سے آ سکتا ہے، جس سے وابستہ حیرت انگیز نظارے اسے نظر آ رہے تھے۔ شجر، حجر، پتھر اور پہاڑ راہ کی ہر شے اس قافلے میں موجود کسی متبرک ہستی کو سجدہ کر رہی تھی۔ قافلہ دھیرے دھیرے شہر سے بنی خانقاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھوپ سے جلے آسمان پہ خوشگوار بادل کا ٹکڑا قافلے کے اوپر قافلے ہی کی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ قافلہ قریب آ رہا تھا۔ بحیرہ راہب کے دل کی رفتار تیز ہو رہی تھی، اس کا دل سینے میں اچھل رہا تھا۔ قافلے کے اونٹ چلتے چلتے اس کی خانقاہ کے قریب ایک اونچے پھیلے ہوئے بن کے درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ ڈھلتے سورج کی ترچھی دھوپ سے جو منظر راہب نے دیکھا، اس سے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی کپ کپانے لگے۔ قافلے کے چند اونٹ جب اس درخت کے نیچے آئے تو ساتھ ساتھ چلتا آیا۔ بادل درخت کے اوپر ٹھہر گیا اور درخت کی شاخیں محبت برے ہاتھوں کی طرح دھیرے دھیرے سے ایسے سر سرا کے پھیلیں اور جھکیں کہ دور جانے والا سایہ انہوں نے روک لیا۔ درخت کا سارا سایہ قافلے پہ چھا گیا۔ قافلے کے لوگ اپنے اونٹوں کے کجاوے اتارنے لگے۔ قافلے کے چند اونٹ جب اس درخت کے نیچے آئے تو ساتھ ساتھ چلتا آیا بادل درخت کے اوپر ٹھہر گیا اور درخت کی شاخیں محبت بھرے ہاتھوں کی طرح دھیرے دھیرے ایسے سر سرا کے پھیلیں اور جھکیں کہ دور جانے والا سایہ انہوں نے روک لیا۔ درخت کا سارا سایہ قافلے پہ چھا گیا۔ قافلے کے لوگ اپنے اونٹوں کے کجاوے اتارنے لگے۔ بحیرہ راہب آنکھیں پھاڑے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ عقیدت اور محبت کے جذبوں سے لبریز ہو کے بڑبڑانے لگا۔ وہ آ گیا جو آنے والا تھا۔ بھاگم بھاگ وہ گرجے کی چھت سے اترا۔ گرجے اور درگاہ میں اپنے لوگوں کو اس نے وہاں بلا کر اکٹھا کیا۔ ایک سیانے کو قریبی درخت کے نیچے ٹھہری ہوئی اونٹوں کے قافلے کے لیے ایک پیغام بھیجا۔ انہیں کہلوایا کہ آج شام کا کھانا وہ خود نہیں پکائیں گے، بلکہ وہ سب لوگ اس درگاہ کے مہمان ہوں گے، بحیرہ راہب کے مہمان۔ پیغام لے جانے والا پیغام لے گیا۔ بحیرہ راہب شام کی دعوت کے انتظامات میں لگ گیا۔ درگاہ اور گرجے میں خورد و نوش کا وافر ذخیرہ تھا۔ بحیرہ راہب کا جی چاہا کہ اس دعوت میں وہ ہر بہترین شے دسترخوان پہ سجا دے۔ اسے جلدی بھی تھی کہ کہیں آنے والے مسافر پہلے ہی کچھ کھا پی نہ لیں۔ اس کا پیغام پہنچ گیا۔ قافلہ مکہ ہی سے آیا تھا۔ وہ لوگ پہلے بھی ادھر آیا جایا کرتے تھے۔ بحیرہ راہب کی دعوت کا پیغام سن کے وہ خوش دلی سے مسکرائے اور حیران بھی ہوئے کہ بحیرہ راہب نے ایسی عنایت پہلے کبھی نہ کی۔ بحیرہ راہب لوگوں میں ایک چپ چاپ رہنے والے کم آمیز تنہائی پسند عالم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کھانے کی دعوت 22 لوگوں کے قافلے والوں کے لیے خوشگوار اور اچنبھے کی بات تھی۔ کھانا تیار تھا۔ مہمان پہنچنا شروع ہو گئے۔ اپنے 3 منزلہ پیلے تراشیدہ پتھروں کی سلوں سے بنے گرجے کی محرابی بیرونی دیوار کے ساتھ چوبی دروازے کی چوکھٹ سے 2 قدم باہر
بحیرہ راہب اونٹ کی اون سے بنی اپنی لمبی قبا پہ گلے میں کالی ڈوری سے جھولتی ہوئی لکڑی کی سلیب پہنے ہوئے ہر آنے والے کا مسکرا کے استقبال کر رہا تھا۔ ہر آنے والے کو دیکھ اور پرکھ بھی رہا تھا۔ اسے جس کا انتظار تھا وہ چہرہ نظر نہ آیا۔ آخر وہ آخری لوگوں کی قطار میں ایک سیانے کا بازو پکڑ کے بولا، شاید سب نہیں آئے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ قافلے والے بولے، سب آئے ہیں، بس ایک کم عمر بچہ اونٹوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ نہ ایسا نہ کرو، میں نے کہلوایا بھی تھا کہ قافلے کا ہر فرد، بوڑھا جوان، بچہ، آزاد، غلام، ہر کوئی دعوت پہ آئے۔ اونٹوں کی رکھوالی کرنے والے نے کیا خبر کس کس جہاں کی رکھوالی کرنی ہے، سب کو بلاؤ۔ قافلے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ان میں سے کوئی پیچھے رہ جانے والے بچے کو بلانے چلا گیا۔ وہ آ گئے۔ بحیرہ راہب نے پہچان لیا۔ بحیرہ راہب مہمانوں کی آؤ بھگت میں جتا تھا۔ دل اس بعد میں آنے والے بچے کی طرف اٹکا تھا۔ آنکھیں بھی اسی پہ مرکوز تھیں۔ آخر کھانا ختم ہوا تو بحیرہ راہب کھسکتا کھسکتا اسی مبارک بچے کے پاس پہنچ گیا اور تپاک اور عقیدت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، صاحبزادے، اگر اجازت ہو تو میں کچھ سوال پوچھوں۔ جواب مسکراتے اس بات میں تھا۔ بحیرہ راہب نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہاتھ ایک لمحے کے لیے احترام سے دبایا اور بولا، لات و عزا کی قسم کھا کے صرف سچ سچ جواب دینا۔ بحیرہ راہب کو جو جواب ملا اس سے وہ مسکرانے لگا۔ جواب یہ تھا کہ میں صرف سچ ہی بولتا ہوں اور لات و عزا کی قسم میں نے کبھی نہیں کھائی۔ بحیرہ راہب اس روشن چہرے والے تابناک مسکراتے حسین 12 سال کے بچے کے پاس کھجور کی شاخوں سے بنی چٹائی پہ بیٹھ گیا اور ایک ایک سوال پوچھنے لگا۔ ارد گرد بیٹھے قافلے کے لوگ ابھی تک کھائے ہوئے مزیدار کھانے مزے میں ڈوبے ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں لگے تھے۔ کبھی کبھار وہ مسکراتے ہوئے اپنے میزبان بحیرہ راہب کو 12 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے انتہائی اشتیاق سے اس سے باتیں کرتے دیکھ کے ابرو اٹھاتے اور نظروں ہی نظروں میں اپنے قافلے کے اس بچے کو ڈراتے اور پر اپنی خوشگپیوں میں لگ جاتے۔ ایک 48 سال کا لمبا پروقار قریشی سردار بچے کے پاس بیٹھا توجہ سے بحیرہ راہب اور بچے کی باتیں سن رہا تھا۔ باتیں سنتے سنتے اس سردار کے چہرے پہ خوشی اور فخر و انبساط کے ڈھیرے لگے جا رہے تھے۔ بحیرہ راہب نے جاگنے سونے کی عادات سے لے کر اور کئی سوال پوچھے۔ آخر وہ ساتھ بیٹھے سردار سے مخاطب ہوا، بولا، یہ بچہ کس کا ہے؟ پاس بیٹھا سردار ابو طالب تھا۔ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے نفی میں سر ہلایا، بولا، اس بچے کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہوگا۔ سردار نے حیرت سے آنکھیں کھولیں، کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بچے کا چچا ہوں۔ بچے کا باپ اس کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ راہب نے سبرو اٹھائے، سر اوپر نیچے ہلایا، بولا، وہی ہے۔ اجازت ہو تو بچے کے کندھے کی پشت پہ کچھ دیکھ لوں؟ بچے نے کندھے کی پشت پہ اپنی آبا سرکا دی۔ کھانا کھاتے کھاتے رات بڑھ گئی تھی۔ قریب ہی ایک دیا جل رہا تھا۔ بحیرہ راہب نے دیا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں اور بچے کی پشت پہ کندھوں بیچ سونے کے ایک دینار جیسے ابھرے ہوئے گوشت کی مہر کو احترام سے چھو کے اپنے ہاتھوں کے ہونٹوں سے لگایا۔ جلتا ہوا دیا پھر طاق میں رکھ دیا اور سینے میں لمبا سانس بھر کے کسی انتہائی مقدس اور عظیم الشان انکشاف سے اپنی چمکتی آنکھوں سے سردار ابو طالب کا بازو پکڑ کے ایک جگہ کھینچ کے زیر لب بولا، جانتے ہو تمہارا بھتیجا کون ہے؟ یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ یہ سب عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ یہ سب عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ خدا کا رسول ہے، آخری رسول، جہانوں کا آقا۔ سرگوشیوں میں بولا، میں دن کو اپنے گرجے کی چھت سے آپ کے قافلے کو میلوں دور سے آتے دیکھ رہا تھا۔ پتھر، پہاڑ، درخت سب اسے سجدہ کر رہے تھے۔